ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی اس ویڈیو میں یہ شکایت کو دور کرنا ہے کہ ہم پر جادو کس نے کروایا ہے۔ ہماری کوئی دشمنی نہیں ہے، سب سے ہم اچھا سلوک کرتے ہیں، کسی سے ہمارا کوئی لڑائی جھگڑا نہیں ہے، تو پھر بھی ہمارے اوپر جادو کے اثرات ہیں، تو یہ جادو کس نے کروایا ہے؟ وَلَا يَئُودُهُ حِفْظُهُمَا وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ۔ تو اس میں دو تین باتیں ہمیں جاننا ہمارے لیے بہت ضروری ہے، جس سے جادو پلٹ کر دوبارہ ہمارے اوپر حملہ آور ہوتا ہے۔ ایک تو انسان بھی جادو کرواتے ہیں کسی دوسرے انسان کے اوپر، اور دوسرا جنات خود بخود جادو جو ہے وہ کروا دیتے ہیں۔ تو ایک تو انسان بھی جادو کرواتے ہیں دوسرے انسان کے اوپر، اور دوسرا جنات جو ہیں وہ بھی کسی انسان کے اگر در پے ہو جائیں تو اس پہ ایٹومیٹکلی وہ جادو کرواتے ہیں۔ تو اس میں دو چیزوں کا ہمیں خیال رکھنا ہوگا۔ ایک تو بزرگ اسلاف یہ فرماتے ہیں کہ جو ہم اپنے ناخن کاٹتے ہیں، ناخنوں کی ہم حفاظت کریں، ناخن کاٹ کے کسی گندگی کے ڈھیر پہ نہ ڈالیں، اس کو زمین میں دفنا دیں، کیونکہ ناخنوں کے اوپر بھی جادو ہوتا ہے۔ یہ جو غلط قسم کے شیاطین جو ہیں انسانی شکلوں میں، جادوگر حضرات یہ بھی جادو کرتے ہیں۔ جو خبیث جادوگر ہیں یہ ناخنوں پر بھی جادو کرتے ہیں اور بالوں پر بھی جادو کرتے ہیں۔ تو اکثر میری بہنیں اس بات کا خیال نہیں رکھتی کہ جو کنگھی کے اندر جو بال سر سے نکلے ہوئے ہوتے ہیں تو ان کو ایسے ہی کوڑا کرکٹ میں بہا کر باہر گندگی کے ڈھیر میں ڈال دیتے ہیں۔ تو ان کا بالوں کا بھی یہی حکم ہے کہ ان کو آپ زمین میں دفنائیں، کسی محفوظ مقام پہ پہنچا کر زمین میں بالوں کو اور یہ ناخنوں کو دفنائیں، تاکہ وہ جنات کے ہاتھ نہ لگیں، ان پہ کوئی بھی جن جادو نہ کر سکے۔ اگر ناخنوں کو کھلا ہم چھوڑ دیتے ہیں کوڑے کے ڈھیر میں، بالوں کو چھوڑ دیتے ہیں، اور تیسری چیز یہ ہے کہ جو بچا ہوا کھانا ہے، تو اکثر ہم دیکھتے ہیں شادی بیاہ کی تقریبات میں لوگ اپنی ضرورت سے کافی زیادہ کھانا جو ہے وہ ڈال کے لے آتے ہیں، پھر وہ سب میں سے تھوڑا تھوڑا کھا کر اس کو ایسے ہی چھوڑ دیتے ہیں۔ جب وہ چھوڑ دیتے ہیں تو وہ آدمی وہ کھانا ایسے ہی اٹھا کے وہ کچرے کے ڈھیر پہ پہنچ جاتا ہے۔ تو اس میں ہڈیاں بھی ہوتی ہیں، اس میں گوشت بھی ہوتا ہے، باقی بھی جتنی چیزیں ہوتی ہیں، وہ انسان کا بچا ہوا جو ہوتا ہے پھر وہ گندگی کے ڈھیر میں جاتا ہے۔ گندگی والی جگہ پہ آلریڈی وہاں جنات موجود ہوتے ہیں، تو وہ جنات ان کھانوں کو کھاتے ہیں، اس میں ہاتھ پاؤں مارتے ہیں، اپنا اس میں کچھ نہ کچھ تلاش کرتے رہتے ہیں، پھر وہ خوشبو کے ساتھ اس انسان تک جنات پہنچتے ہیں۔ جب پہنچتے ہیں، اگر جنات کو وہ کوئی انسان اچھا لگ رہا ہے، کسی سے کچھ مخالفت ہے جنات کو، یا کسی نے کچھ تنگ کیا ہوا ہو، یا ان کے قبیلے میں سے کسی شخص کے ساتھ کوئی چھیڑ خانی یا کوئی تنگ ایسا معاملہ کیا ہوا ہو، تو وہ جنات جو ہیں وہ اس شخص کے درپے ہو جاتے ہیں، وہ اس کے اوپر جنات بھی جادو کرتے ہیں۔ تو یہ ضروری نہیں ہے کہ انسان کے اوپر جادو کرائے تب ہوگا، وہ بھی ہوتا ہے، اور جنات بھی انسان کے اوپر جادو کرتے ہیں۔ تو 90% یہ ہوتا ہے اگر ٹھیک علاج کیا جائے جادو کا تو جادو دوبارہ پلٹ کر کبھی نہیں لوٹتا۔ باقی 10% یہ چانس ہوتے ہیں، 10% کہ جادو دوبارہ پلٹ کر لوٹ آیا ہے، اور وہ جنات کی وجہ سے ہوتا ہے۔ اور وہ آپ کو میں نے بتائی وجوہات، وہ وجہ ناخن بھی ہو سکتی ہے، وہ وجہ ہمارے سر کے بال بھی ہو سکتے ہیں، اور وہ وجہ ہمارا بچا ہوا کھانا جو ہمارے ساتھ ہم نے خود کھا کے بچا کے اس میں ہاتھ منہ مار کے چھوڑا ہوا ہے، تو ان کے اوپر بھی جنات آ کے اس میں سے اپنا رزق تلاش کرتے ہیں اور اس کی خوشبو کے ساتھ اس انسان تک پہنچ جاتے ہیں۔ تو اس سے بھی جادو جو ہے وہ انسان کے اوپر ہو جاتا ہے۔ تو ایک اور بات بھی اس میں ہم شامل کریں گے
کہ جنات جو کافر جنات ہیں، وہ جو شخص دین کی خدمت کر رہا ہے، جو شخص بھی دین کی خدمت کر رہا ہے یا اسلام کی خدمت کر رہا ہے، تو کفر جو ہے اس کو ختم کرنے پہ تلا ہوا ہے۔ اور اسی طرح جنات میں بھی ہے، جو شخص دین کی خدمت کر رہا ہے، مسلمانوں کو فائدہ پہنچا رہا ہے، جو کافر جنات ہیں اس شخص کے درپے ہو جاتے ہیں، اس کو ختم کرنے میں، اس کو تنگ کرنے میں، اس کی زندگی اجیرن بنا دیتے ہیں، اس کو تنگ کرنے میں اس کے درپے ہو جاتے ہیں۔ تو جادو کو ختم کرنے کے لیے ایک اس میں آپ کو میں وظیفہ عرض کیے دیتا ہوں، جو چھوٹا سا وظیفہ ہے، وہ پڑھنے سے جتنا بھی سخت سے سخت جادو ہے وہ اللہ کے حکم سے ختم ہو جاتا ہے۔ وہ سورۃ طٰہٰ کی آیت نمبر 98 ہے، اس کو 71 دفعہ پڑھنا ہے، 71 ٹائم، 71 دفعہ اس کو پڑھ کر اس کو پانی پہ دم کریں، اور اس دم شدہ پانی میں سے صبح دوپہر شام کو ایک ایک گلاس پینا شروع کریں۔ انشاءاللہ تھوڑے ہی دنوں میں آپ دیکھیں گے آپ کے اوپر جو جادو کے اثرات ہیں وہ ختم ہو جائیں گے۔ آپ کے جادو کی وجہ سے آپ کو کوئی پریشانی ہے، آپ کو کوئی ایسے مسائل پیش آ رہے ہیں جادو کی وجہ سے کاروبار کے اندر یا ویسے معاشی حالات کے اندر، تو وہ انشاءاللہ اللہ کے حکم سے وہ دور ہو جائیں گے، وہ جادو بھی زائل ہو جائے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم